اسلام کا پہلا مہینہ محرم، اسلام کا آخری مہینہ ذی الحج۔ تو لوگ جانتے ہیں کوئی بھی ادارے ہوں، کوئی بھی بیلنس شیٹ ہو، وہ سال کی ابتدا سے سال کی آخر تک ہوتی ہے اور آخر میں اس کی سٹیٹمنٹ بنتی ہے، اس کا ریکارڈ بنتا ہے، اس کی سٹیٹمنٹ ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے۔ تو ذی الحج میں ہم جب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بنیادی طور پر ہم یہ بتانے کے لیے جاتے ہیں، سال کی آخر میں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے جاتے ہیں کہ اب پروردگار عالم، جو پابندیاں محرم کے شروع ہوتے ہی ہم پہ لاگو ہو گئی تھی، ہم نے اس کو کس طرح فالو کیا ہے اور اس کی پاسداری کی ہے اور اس کی پابندی کی ہے۔ تو آپ جا کے کیا کہتے ہیں؟ 2 سفید کپڑوں میں آپ ملبوس ہیں، 2 سفید چادریں، آپ کہتے ہیں لبیک، اے اللہ دیکھ میں آ گیا ہوں بالکل سفید چادروں میں لپٹا ہوا، تو دیکھ ان پہ کسی کے خون کا چھینٹا نہیں ہے، میں نے محرم کی پاسداری کی ہے، میرے کپڑوں پہ کوئی چھینٹا خون کا نہیں ہے، میں نے کسی کا خون نہیں بہایا۔ پھر آپ کہتے ہیں اللہ دیکھ میرے لباس میں جیب بھی نہیں ہے، اس میں جیب نہیں ہے، میں بغیر جیب کے آیا ہوں، تو دیکھ میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا۔ یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا رہے ہیں جو سال کے شروع میں آپ پر پابندیاں لگ گئیں۔ یہ وہ پابندیاں ہیں جس کی آپ سٹیٹمنٹ اللہ رب العزت کو ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اور تیسری بات کیا؟ آپ کہتے ہیں پروردگار دیکھ میں تو ننگے سر آیا ہوں، میرے سر پہ کوئی کلاه کوئی پگڑی نہیں ہے، تو دیکھ لے میرا تو اپنا سر ننگا ہے، میں نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، میں کسی کی ناموس سے نہیں کھیلا۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے محرم میں جو آپ پہ قانون لاگو ہوا، جو آپ پہ پابندیاں لاگو ہوئیں، جو حدود کا آپ کو پابند کیا، کہ آپ ذی الحج میں آخر میں اللہ کو یہ پیش کر رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھ لے میرے مالک، میں نے یہ پوری پابندی کے ساتھ تیرے اس احکام کو مانا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تشریف فرما ہیں، خطبہ حجۃ الوداع جو مسجد ہے نا، مسجد نمرہ میں ہو چکا ہے، تو آپ دیوار پر بیٹھے ہیں، ایک پاؤں آپ کا باہر کی طرف ہے، ایک اندر کی طرف ہے، اصحاب رسول آ رہے ہیں۔ مکہ نے، حرم نے اس سے زیادہ رش اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھا۔ کم و بیش 1,24,000 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں حج فرمایا، حج پڑھا۔ لوگ آ رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رکن مجھ سے رہ گیا، یہ رکن مجھ سے مس ہو گیا۔ اچھا تیرا حج قبول ہوا؟ کوئی اور آتا ہے وہ کہتا ہے یہ رکن رہ گیا، تیرا حج قبول ہوا۔ اس طرح جتنے لوگ آ رہے ہیں جو کوئی خامیوں کا اظہار کرتے ہیں، رش کی وجہ سے پہلی دفعہ لوگوں نے اتنا رش دیکھا تھا اور بے شمار لوگوں نے پہلی بار ہی حج کیا تھا، تو ان کے رکن بہت سے لوگوں کے رہ گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم سب کا حج قبول ہوا، تم سب کا حج قبول ہوا، ماں سوائے اس کے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی۔ تو پیغام کیا دیا کہ اگر تمہیں ارکان دین میں سے کچھ رہ بھی جائے، کوئی کمی کجی رہ جائے، اور تم سے اللہ کی مخلوق محفوظ ہو، تو
تو تمہاری وہ کمی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ہمارے لیے دین میں ایمانیات کے بعد، عقائد کے بعد، عبادات کے بعد، معاملات کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز دوسروں کا تقدس، دوسروں کا احترام۔ اگر وہ رواج ہم نہیں دیں گے اور محرم کی روح کو نہیں سمجھیں گے، وہ ہمارے پیش نظر اولیت نہیں رکھے گا، تو کیا ہم مومن بن سکتے ہیں؟ کیا ہم متقی بن سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں ہر حال میں، آپ ٹریفک میں ہوں، بازاروں میں ہوں، گلیوں میں ہوں، گھروں میں ہوں، ہر حال میں آپ کے لیے یہ تین چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ مذہبی معاملات میں ہوں۔ ایک دن ایک علامہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ یہ ان کے، میں نام نہیں لے رہا، بس صرف علامہ ہی کہنا کافی ہے۔ فرمانے لگے کہ ہم نے تو یہ سیکھا ہے، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں۔ دوسرے کی ناموس ہے یہ، کسی کا جو مسلک ہے وہ اس کی ناموس ہے، اس میں آپ دخل اندازی مت کریں۔ جس کا جو مسلک ہے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ یہ اللہ کا اور بندے کا باہمی معاملہ ہے، یہ ہمارے سے متعلقہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی تینوں چیزیں محترم ہیں۔ اور کیا جہاد کے علاوہ، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تھی اللہ کے حکم کے بغیر؟ جب تک کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اتر آئی اور نازل نہیں ہوئی، کیا جہاد کی بات بھی کی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے باوجود کوشش یہی تھی کہ جھگڑنا نہ پڑے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اگر کوئی صلح پر مائل ہو تو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جان مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں انسانی جان کی قدر و قیمت، فتح مکہ پر کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، کتنے لوگوں کی جانیں لی گئیں، اور کس کس قسم کے ظلم جو آپ پر اور آپ کے اصحاب پر کیے گئے تھے، اس کا کتنا بدلہ لیا گیا، درگزر کی گئی، لوگوں کو معاف کیا گیا۔ اللہ کیا کہتا ہے آپ کو؟ اللہ کہتا ہے تمہیں قصاص لینے کی اجازت ہے، اور اگر ہاں معاف کر دو تو مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہاں انسانی جان کا معاملہ درپے ہے۔ تو پروردگار ہر حال میں چاہتا ہے کہ معاملات کچھ بھی ہوں، آپ کے لیے دوسرے کی جان محترم ہو جانی چاہیے۔